آپ کو غالباً معلوم ہوگا کہ مجھے یہ بتانا ہے بنو اسرائیل اور امت مسلمہ ان دونوں میں کیا مناسبت ہے اور کیا مطابقت ہے، یہ بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کو آپ دیکھیے، ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ فاتحہ کی، یہ آیت ہر مسلمان نماز کے اندر پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ صراط مستقیم کی ہدایت دے، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت دے جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، ان لوگوں کے راستے کی نہیں جن پر کہ غضب کیا گیا ہے، اور نہ ان لوگوں کے راستے کی جو کہ گمراہ ہیں۔ وہ لوگ جن پر انعام کیا گیا ہے کون سے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں بتایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ کن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے؟ انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ وحسن اولئک رفیقا، اور یہ لوگ بڑے اچھے ساتھی ہیں۔ تو ان کا ساتھ اور ان کا راستہ طلب کرنے کی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اہل اسلام کو سکھائی ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ان سے، ان کے راستے سے بچنے کی تعلیم دی ہے۔ تو وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا وہ کون سے لوگ ہیں؟ یہود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس کا ذکر کیا ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر ذلت اور مسکنت طاری کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد جو گمراہ ہیں ان کے راستے سے بچنے کی دعا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ گمراہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، یہ دونوں مل کر کے اہل کتاب کہلاتے ہیں، یہود و نصارہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری قوموں کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے احوال بیان کیے ہیں، ان کے نتائج بیان کیے ہیں، لیکن سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں جس قوم کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ ہے بنو اسرائیل، وہ ہے یہود، اور ان سے کچھ کم درجے میں اللہ تعالیٰ نے نصارہ کا ذکر کیا ہے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع اور مناسبت سے بیان کی ہے۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے طور طریقوں کی تم پیروی کرو گے۔ حذو القذۃ بالقذۃ، ایسے ہی جیسے کہ ایک تیر دوسرے تیر کے برابر ہوتا ہے، یا جوتے کا ایک تلوا دوسرے جوتے کے تلوے کے برابر ہوتا ہے، اور حذو النار بالنال، جیسے کہ ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے۔ حتی لو ان احدهم دخل جوہر الرب لدخلتموہ، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کی دل میں گھسا ہوگا تو تم لوگ بھی گھسو گے، یعنی بالکل ٹھیک ان کے انداز پر چلو گے، ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ اور ایک حدیث میں اس سے بھی زیادہ گندی مثال دی گئی ہے۔ تو آج 1400 برس ہو گئے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر یہود و نصارہ کون سا راستہ چل رہے تھے، اور اس راستے پر امت مسلمہ چل رہی یا نہیں چل رہی۔ دیکھیے یہ بات تو یقینی اور پختہ ہے کہ امت میں ایک طبقہ ایسا رہے گا جو گمراہ نہیں ہوگا۔ قیامت تک برابر ایسے لوگ رہیں گے جو حق پر قائم رہیں گے، ان کو کچلنے اور روندنے کی کوشش کرنے والے لوگ ان کو کچل نہیں سکتے، روند نہیں سکتے، انہیں ختم نہیں کر سکتے۔ تو ایک طبقہ تو برابر ایسا قائم رہے گا، لیکن باقی طبقات میں وہ خرابیاں اور برائیاں آئیں گی جو کہ یہود و نصارہ کے اندر آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کا حال اور ان کی خرابیاں پہلے ہی پارے میں ذکر کی ہے۔ آپ سورہ بقرہ شروع کریں اور اس میں تھوڑا سا مضمون بیان کرنے کے بعد بنو اسرائیل کو خطاب شروع ہو جاتا ہے۔ یا بنو اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنو اسرائیل تم میری اس نعمت کو ذکر کرو کہ میں نے تم کو جو نعمت میں نے تم پر کی تھی اس کو ذکر کرو، اور اس بات کو ذکر کرو کہ میں نے تم کو دنیا پر فضیلت دی تھی۔ ساری دنیا سے افضل اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا بنو اسرائیل کو، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو یاد دلایا ہے۔
اس اہم بات کو آپ اپنے سامنے رکھیے اور ذرا سا اس امت پر نظر ڈالیے. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے نکالا ہے؟ ایک پست گڑھے سے نکالا ہے. عرب کا حال آپ کو معلوم ہے، گاؤں گاؤں قریے قریے الگ الگ نظام تھا، اور ہر قریہ دوسرے قریے کے خلاف لڑنے بھڑنے مارنے کاٹنے کے لیے تیار تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس حالت سے نکالا، اور صرف یہی نہیں کہ پورا عرب ایک ہو گیا، بلکہ اس کے بعد نہایت تیزی سے مسلمان بڑھے ہیں. ایران کو فتح کرتے ہوئے ہندوستان کی سرحد تک پہنچ گئے ہیں، اور اس کے بعد خراسان کو فتح کرتے ہوئے چین کی سرحد تک پہنچ گئے. اسی طریقے سے مصر کو فتح کرتے ہوئے آج جو تونس ہے وہاں تک پہنچ گئے، اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے دریائے اٹلانٹک کے ساحل تک پہنچ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے یورپ کے اندر قدم رکھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اتنی عظیم نعمت کی تھی، اتنا عظیم انعام کیا تھا، ساری دنیا سے افضل بنایا تھا. اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین اس امت کو دیا تھا اور ساری دنیا سے افضل بنایا تھا. اس معنی میں کہ ساری دنیا اس وقت جو متمدن دنیا تھی، اس پوری دنیا پر مسلمانوں کو غلبہ اور قبضہ دیا تھا. مگر اس کے بعد جو صورتحال ہوئی، اس صورتحال پر آپ غور کیجئے تو آج کیا حالت ہے. آج مسلمان ممالک جو آزاد ہیں اور جن کو خود مختار سمجھا جاتا ہے، ان کا حال یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو جزیہ دے رہے ہیں. وہی حال جو یہودیوں کا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری دنیا پر فضیلت دی اور اس کے بعد پستی میں ڈال دیا. وہی حال ہمارا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا پر فضیلت دی، اور اس کے بعد جس پستی میں ہم ہیں اس پستی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہر مسلمان اپنی نگاہ اٹھا کے دیکھ سکتا ہے. یہی یہودی آج دیکھ لیجئے کہ فلسطین میں کس طرح سے مسلمانوں کو کچل رہے ہیں، کس طرح برباد کر رہے ہیں، اور یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں. آج 50 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں، مگر ان کا اثر یہ ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ساری دنیا پر فضیلت پانے کے بعد اس پستی میں آئے ہیں، اور یہ مطابقت دیکھ لیجیے یہود کے حالات کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کی خامیوں کا ذکر کرنا شروع کیا ہے. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی ہستی کسی کے کچھ کام نہیں آ سکتی. دیکھیے یہاں اس بنیادی بات کی نشاندہی کی گئی ہے، اس بنیادی خامی کی جو کہ یہود کے اندر گھسی تھی اور جس کے نتیجے میں بہت ساری بربادیاں آئی تھیں. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی ہستی کسی کے کچھ کام نہیں آ سکتی. ہستیوں کا جو فساد ہے اور ہستیوں سے جو فساد آتا ہے اس کی تفصیل ابھی آپ نے سنی ہے، اور ابھی آپ نے سنا ہے یہ بڑی بڑی ہستیاں انہوں نے کس طرح سے امت کے اندر فساد گھسایا ہے اور کس طرح سے امت کے ایمان و عقیدے کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے. یہی بات یہود کے اندر بھی تھی، ان کی بھی بڑی بڑی ہستیاں تھیں اور ان پر وہ اعتماد کیے بیٹھے تھے کہ یہ ہستیاں ہمارا سب کچھ بنا دے گی، اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کے ہماری سفارش کر دے گی اور ہمیں بخش دیا جائے گا. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو جہنم کی آگ صرف چند دنوں کے لیے چھوئے گی. وہ اتنا مانتے تھے کہ ہمارے بزرگوں سے غلطیاں ہو گئی تھیں اور وہ غلطیاں نہ ان کے لیے بخشی جائیں گی نہ ہمارے لیے بخشی جائیں گی، وہ بھی پکڑے جائیں گے اور ہم بھی پکڑے جائیں گے. یعنی مسلمانوں کے اندر بزرگوں کے تعلق سے جو فساد گھسا ہے وہ فساد ان کے اندر بھی تھا، لیکن ان سے کم تھا، کیونکہ وہ مانتے تھے کہ ہم چند دنوں کے لیے جہنم میں جھونکے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی ہستی کسی کے کام نہیں آ سکتی. بڑے بڑے جقادری آئیں گے، کچھ نہیں کر سکتے. یہ تھا کیا؟ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے یہ بزرگ اللہ کے حضور بیٹھ جائیں گے، اڑ کر کے بیٹھ جائیں گے اور بخشوا کر کے. یہی بات آج مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ اللہ تعالیٰ کے پاس اڑ کر کے بیٹھ جائیں گے اور بخشوا کر اٹھیں گے. مدینہ منورہ میں ایک کیمپ کے اندر میں گیا، تقریر کے بعد لوگوں نے سوالات کیے.
ایک صاحب نے سوال یہ پیش کیا کہ صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ جنت کے اندر چلے جاؤ، تو دروازے کے پاس اڑ کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے جب تک میرے ایک ایک مرید کو بخش نہیں دیا جاتا میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کہے کہ جاؤ میں نے تمہارے سارے مریدوں کو بخش دیا۔ اب یہ پرزے پر لکھ کر کے بھیج دیا۔ یہ سوال ہے، کیا سوال اس میں ہے اس کا کچھ پتا نہیں، بہرحال اس کو لکھ کے بھیج دیا۔ پڑھ کے سنانے کے بعد ظاہر بات ہے کہ پڑھنے والا کوئی سوال نہیں مزید نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کہا کہ اچھا سنو، اس شفاعت کی حقیقت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز شفاعت کریں گے، لمبی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح مسلم میں ہے اور دوسری کتب احادیث کے اندر ہے۔ آپ سجدے میں گریں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یا محمد ارفع راسک سل توتا مشفع تشفع، ایک لمبا سجدہ کریں گے، بڑی لمبی اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور سوال کرو، سوال دیا جائے گا، شفاعت کرو، شفاعت قبول کی جائے گی۔ آپ سر اٹھائیں گے، کیا شفاعت کریں گے؟ رب امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت، یعنی امت کے لیے سوال ہوگا، امت کے لیے شفاعت کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا؟ فَيُحَدُّ لِي حَدًّا، میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، کہا جائے کہ جاؤ جس کے دل میں ایک درہم کے برابر ایمان ہے ان کو جہنم سے نکال لو، ایک حد مقرر کر دی جائے گی، اس حد سے آگے آپ نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد دوبارہ آئیں گے، پھر سجدہ کریں گے، پھر شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ پھر وہی فرمائے گا کہ سر اٹھاؤ، سوال کرو، سوال دیا جائے گا اور شفاعت کرو، شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر آپ شفاعت کریں گے امت کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ جس کے دل میں آدھے درہم کے برابر ایمان ہے ان کو نکال لو۔ یہاں بھی آپ فرماتے ہیں وَيُحَدُّ لِي حَدًّا، میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ساری امت کو آپ بخشوا لیجیے، جن کی یہ کیفیت اور یہ صفت ہے آپ کی شفاعت ان کے بارے میں قبول کی جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسری بار شفاعت جب کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر حد مقرر کرے گا کہ جس کے دل میں ذرے کے برابر ایمان، رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال لو۔ یہاں بھی حد مقرر ہو جائے گی کہ اس صفت کے جو لوگ ہیں ان کو جہنم سے نکال لو، باقی لوگوں کو جہنم سے نکالنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو میں نے کہا صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی تفسیر تو یہ احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ آپ کو بھی کھلے عام 100% اجازت نہیں دی جائے گی کہ جائیے آپ کے جتنے امتی ہیں سب کو جنت میں داخل کر دیجیے۔ تو پھر یہ شیخ عبد القادر جیلانی کون ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ہر مرید کے بخشوانے کی بات کریں اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر مرید کو بخش دے؟ آخر ان کے اندر کون سی خوبی اور کون سا کمال ہے؟ یہ تو ایک امتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ان کا درجہ مرتبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے شفاعت کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ کس طریقے سے باطل انداز سے لوگوں میں گھسا ہوا ہے اور کس طریقے سے مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ پھیلا ہوا ہے، جیسا کہ یہود کے اندر پھیلا ہوا تھا کہ ان کے علماء اللہ تعالیٰ سے بخشوا کر کے اٹھیں گے، ان کے مشائخ اللہ تعالیٰ سے معافی لے کر کے اٹھیں گے، وہی انداز مسلمانوں کے اندر ہی پھیلا ہوا ہے۔ اور جب علماء اور بزرگوں کے اندر اس طرح کا عقیدہ آتا ہے تو ان علماء اور بزرگوں کے سلسلے میں طرح طرح کے فسادات دماغ اور دل کے اندر آتے ہیں اور طرح طرح کے فسادات عقیدے کے اندر آتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کس انداز سے علماء کرام اپنے مشائخ اور بزرگوں کی اہمیت جتا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کو حاجات روحانی و جسمانی کی انجام دینے کا اختیار دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات ذکر کی ہے یہودیوں کے سلسلے میں، اور یہیں سے قرآن مجید کے اندر ان کے حالات کا تذکرہ شروع کیا ہے، پھر ان کے مختلف واقعات بیان کیے ہیں اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا مزاج کیا تھا۔ ایک واقعہ تو اسی قرآن مجید میں اس پہ تھوڑا ہی بات بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک قتل ہوا اور
قاتل کا پتہ لگانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنو اسرائیل نے گزارش کی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو. اب اس گائے ذبح کرنے پر کیسے کیسے ہیلے بہانے ہوئے اور کس کس طریقے سے سوالات کیے اور کتنی تحقیق کی، یہاں تک کہ پوچھتے گئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایک قید بڑھتی گئی اور آخر میں یہ حال ہوا انہیں کرنا پڑا اور بڑی مشکل سے انہیں وہ گائے مل سکی جس کی نشاندہی کی گئی تھی اور ان کی طلب پر یہ نشاندہی کی گئی تھی. آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں آج کل لوگ حرام کو حلال کرانے کے لیے اور غلط چیزوں کو درست کرانے کے لیے سوالات کرتے ہیں تو اس طرح کمال کے ساتھ سوال کرتے ہیں اور ایسی دقت اور ایسی تفصیل کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ جسے سوال کیا جاتا ہے وہ زج ہو جاتا ہے. بڑی تفصیل، بڑی نقطہ ریزی، بڑی نقطہ سنجی، ایک ایک نقطہ سنجی. اگر پیغمبر ہوتے تو شاید اس بری طرح پھٹکارتے کہ پھر سوال کرنے کی ہمت نہ ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ سوال کرتے تھے، ایک مطلب کچھ سوالات زیادہ ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بگڑ گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. کہ لوگوں ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر اس کا پردہ فاش کر دیا جائے تو تمہیں برا لگے. حالانکہ قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں اگر سوالات کرو گے تو اس کا پردہ فاش کیا جائے گا، اس کو واضح کر دیا جائے گا. تو قرآن مجید میں اس سے منع کر دیا گیا. چنانچہ صحابہ کرام خاموش رہتے تھے، سوال نہیں کرتے تھے اور آرزو یہ تمنا کرتے تھے کہ کوئی بدو کہیں سے آ جائے اور وہ سوال کرے اور ہم بھی سنیں اور اس طرح سے دین کی باتیں معلوم ہیں. حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے کا حکم دیا اور اس کی ترغیب دی تو ایک صاحب نے پوچھ دیا کہ کیا ہر سال حج کریں؟ آپ خاموش رہے اور کچھ دیر کے بعد جواب دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں تو ہر سال حج کرنا واجب ہو جاتا اور تم سے یہ بات ہو نہیں سکتی تھی، مشکل میں پڑ جاتے. تو سوالات کرنا یہ بھی یہود کا ایک کام تھا اور قرآن مجید میں اسے منع کیا گیا. جو مسئلہ پیش آیا ہے اس کو پوچھو، ظاہر بات ہے کہ اس کا حل تو معلوم ہی کرنا ہے، لیکن گڑگڑ کر کے سوالات کرنا اس کو غلط قرار دیا گیا ہے. اور یہ بڑی مصیبت کی بات ہے کہ ہمارے فقہا جو ہیں وہ گڑگڑ کر کے مسائل لاتے تھے اور صورتیں گڑگڑ کر کے اس کا حل پیش کرتے تھے. یعنی وہی بات جو یہود کے اندر تھی وہ بات ان کے اندر بھی آئی کہ صاحب اگر ایسا ہو جائے اس کا یہ جواب ہے، اگر ایسا ہو جائے تو اس کا یہ جواب ہے. اب اگر مگر میں صفات کی صفات جو ہے وہ رنگین کرتے چلے گئے ہیں تو اس میں بھی یہود کی پیروی کی گئی ہے اور اس امت کے لوگ اس پر چلے ہیں. اس کے بعد مزید اور باتیں ہیں. ایک اور واقعہ بیان کیا گیا اسی قرآن مجید میں یہود کے تعلق سے کہ ان کے ہاں ایک قبیلہ تھا دوسرے قبیلے سے لڑتا تھا. خود مدینے کے اندر کئی قبیلے تھے، ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتے تھے، لڑتے تھے، مارتے تھے، قتل کرتے تھے اور لوگوں کو گھروں سے جائیدادوں سے بے دخل کرتے تھے. ایک طرف یہ سلسلہ چلتا تھا، دوسری طرف یہ تھا کہ انصار کے قبائل تھے، ان سے بھی لڑائی ہو جاتی، اس میں بعض یہود پکڑے جاتے، گرفتار ہوتے. تو آپس میں تو ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے، لیکن جب کوئی گرفتار ہو جاتا سب کے سب چندہ کر کے اس کو چھڑاتے تھے. ان سے پوچھا جاتا کہ آخر یہ کام کیوں کرتے ہو؟ اپنے آدمی کو چھڑانے کے لیے پیسے جمع کرتے ہو، آخر ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہتے تھے کہ صاحب توریت میں اس کا حکم دیا گیا. اس کے بعد پوچھا جاتا کہ اچھا تو پھر آپس میں کیوں لڑتے ہو اور ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے بے دخل کرتے ہو؟ تو اب توریت کا حوالہ تو نہیں دے سکتے تھے. کہتے تھے کہ صاحب کیا کریں، یہ قبائلی حمیت ہے، اس قبائلی حمیت کی وجہ سے ایسا کرنا پڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کو ٹوکا کہ وہیں یاتوکم وسارا تفادوہم وہو محرم علیکم اخراجہم.
اگر تمہارے پاس قیدی آ جائیں تو تم ان کے فدیے دیتے ہو، حالانکہ ان کو گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم لوگ کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، تم میں سے جو آدمی یہ کام کرے اس کی جزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں اس کے لیے رسوائی ہو، ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ اب اس کا نمونہ اگر مسلمانوں کے اندر دیکھنا ہو تو آپ ہندوستان چلے چلیے، آپ ہندوستان چلے چلیے، وہاں کیا ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے اتنی عداوت رکھتا ہے کہ پڑوسی کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا بس چلے تو پڑوسی کا گھر گرا کر کے اس پر حل چلواتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے ایک دوسرے سے عداوت کی، لیکن اسی ہندوستان میں فساد ہوتا ہے، ہندو مسلم جھگڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے صاحب، اٹھ جاتے ہیں لوگ، چندہ کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اس لیے کہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد کریں، جو پکڑے گئے ہیں ان کو چھڑائیں، اور جن پر مقدمات قائم ہیں ان کو مقدمات سے نجات دلائیں۔ اس مقصد کے لیے تھیلی لے کر کے لوگ بڑی بڑی جگہوں پر چلنا، چندہ شروع کر دیتے ہیں، جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے ان لوگوں کو چھڑاتے ہیں۔ لیکن آپس میں جو عداوت اور دشمنی ہے، اس دشمنی اور عداوت کا حال وہی ہے جو عداوت کا حال یہودیوں کے اندر تھا، ایک دوسرے کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں تھے، ایک دوسرے پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا حال وہی ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار باتیں ایسی ہیں جس کے اندر کی بعض باتوں پر تو عمل ہے اور بعض باتوں کو کنارے اٹھا کر رکھ دیا گیا ہے۔ ابھی جو لوگ دوڑتے پھرتے ہیں، کندھے پر بوجھ لے کر کے چلتے رہتے ہیں، اور صاحب دین کی باتیں سننی ہیں، دین کی باتیں بتائی جائیں گی، تشریف لائیے، آپ جائیے ان کے یہاں کیا ہے بتا دیں گے کہ نماز پڑھنی ہے اور یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، چند اصول بتا دیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے، مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے عمل کرتے ہیں، صاحب ان کا پیسہ ہے اٹھا کر کے کھا لیا، چلو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بخش دیا جائے۔ تو یہ کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لانا اور بعض حصوں کو ٹھکرا دینا ہے، وہی جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو، وہی بات ہوتی ہے۔ اور اس کے علاج کی کوئی تدبیر نہیں سوچی جاتی، بلکہ اس کی تبلیغ کرنا ہی سرے سے ممنوع ہے۔ تبلیغ کرنی ہے صرف چند باتوں کی، اس کے علاوہ باقی جو کچھ خامیاں مسلمانوں نے وہ سب کی سب قابل قبول اور قابل برداشت ہیں، سب چلنی چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک بات اور ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں یہود کے تعلق سے، کہ یہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے تھے۔ یہ ذکر فرمایا گیا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلمات کو ان کی جگہوں سے یہ ہٹا دیتے تھے، تحریف کرتے تھے۔ اور ایک جگہ بتایا گیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اور اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ فویل للذین یکتمون الکتاب بأیدیہم ویقولون ھذا من عند اللہ، ان لوگوں کے لیے ویل ہے، تباہی و بربادی ہے جو اپنے ہاتھ سے کتاب کو لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے۔ فویل لہم مما کسبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، ویل ہے ان کے لیے جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، اور ویل ہے جو کچھ اس پر وہ کماتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیے گا، کمائی کے لیے کام کرتے تھے، گدی بنا لی تھی، جماعتیں بنا لی تھی الگ الگ، ہر جماعت کے علماء اور مشائخ نے اپنی گدی بنا لی تھی، اور اپنی گدی کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے خیالات کی اشاعت کرتے تھے اور اللہ کی کتاب کا حوالہ دیتے تھے غلط طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ہے کہ تم جو کماتے ہو کمائی کے لیے، تم جو اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے ہو، اس سے بعد آ جاؤ۔ یہ بات خاص طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہی ہے۔ تو کتاب اللہ میں تحریف کی مثالیں تو بہت ہیں یہود و نصارہ کے ہاں،
لیکن اس تفصیل میں جائے بغیر میں آپ کو اس امت کے اندر کچھ تحریفات کی مثالیں دیتا ہوں۔ سنن ابی داؤد مشہور کتاب ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر ایک حدیث ہے کہ حضرت ابی بن کعب اور تمیم داری یہ دونوں حضرات رمضان میں قیام اللیل پڑھایا کرتے تھے، یعنی تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب 20 راتیں پڑھاتے تھے اور اس کے بعد تمیم داری پڑھاتے تھے۔ اب یہ 20 راتیں کا جو لفظ آ گیا تو لوگوں کے دماغ میں کلبلی آنا شروع ہو گئی۔ چنانچہ دیوبند سے یہ کتاب چھپی تو اس میں نسخہ لگا دیا گیا کنارے پر کہ 20 رات کے بجائے 20 رکعت، 20 لیلۃ کے بجائے 20 رکعت بنا دیا گیا۔ اس کے بعد دوبارہ چھپا تو 20 رکعت کو اصل کتاب کے اندر رکھ دیا اور لیلۃ کو اٹھا کے کنارے کر دیا۔ بڑا شور اس پر مچایا گیا، لیکن باقاعدہ اس کو چھاپ دیا۔ یہ تو حدیث کے اندر تحریف کی گئی، اس سے زیادہ بڑی تحریف آپ سن لیجیے۔ قرآن مجید کے اندر آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ کہ ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور تمہارے جو حکمراں ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اب اگر کسی چیز میں تنازع کرو تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دو اگر تم اللہ پر اور آخرت دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت کے اندر تحریف کی گئی۔ ایضاح الادلہ نامی کتاب لکھی، اور کس نے لکھی؟ کسی معمولی آدمی نہیں، مولانا شیخ الہند محمود الحسن صاحب نے کتاب لکھی اور اس کے اندر بڑے تنتنے اور ہمے کے ساتھ لکھا کہ صاحب تم جس آیت کا حوالہ دیتے ہو اسی آیت میں تو یہ بھی ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اسی قرآن میں یہ بھی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، کہ تم اگر کسی چیز میں جھگڑا کرو تو اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ اور اپنے اولی الامر کی طرف پلٹاؤ، اور تمہارے اولی الامر تمہارے علماء ہیں لہذا اولی الامر کی طرف پلٹاؤ، ان کی تخلیق کرنی ہوگی۔ اسی وقت شور مچا۔ مولانا محمد صاحب جمعہ رحمۃ اللہ علیہ اخبار محمدی دلی سے نکالتے تھے، بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے مضمون لکھا اور بڑے زور و شور سے چیلنج کیا، لیکن بے حیائی کا عالم یہ تھا کہ اس کتاب کا ایک ایڈیشن چھپا، اس کے بعد دوسرا ایڈیشن چھپا، اس کے بعد تیسرا ایڈیشن چھپا، یہاں تک کہ 7 ایڈیشن چھپے، اور ہر ایڈیشن میں یہ عبارت اسی طریقے سے رہی، یعنی قرآن کی طرف ایک لفظ غلط طریقے سے منسوخ کیا گیا اپنی گدی بچانے کے لیے، اور اس کو قائم رکھا گیا کتاب کے اندر۔ 7 ایڈیشن کے بعد اس لفظ کو نکالنے کی توفیق ہوئی۔ تو قرآن کے اندر تحریف دیکھ لیجئے اور اس کے بعد حدیث میں تحریف دیکھ لیجئے، اور احادیث میں تو اتنی تحریف کی گئی ہے اور بار بار تحریف کی گئی ہے کہ شاید اس کو کوئی جمع نہ کر پائے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ مسند حمیدی چھپی۔ مسند حمیدی کا نسخہ موجود ہے جس کا بار بار بے شمار مرتبہ جس کا حوالہ دیا گیا تھا۔ ظاہریہ مکتبہ ظاہریہ دمشق کے اندر ہے، اس کے اندر مخطوطہ موجود ہے، اور اس کے اندر صاف صاف لکھا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو اپنا دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے، اور جب رکوع میں جاتے تھے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے، اور لا یرفع بین السجدتین، دونوں سجدوں کے درمیان ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اس کے اندر تحریف کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے تھے، اور جب رکوع کرتے تھے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے فلا یرفع، زیادہ بڑھا دیا گیا، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَلَا يَرْفَعُ، جب رکوع کرتے تھے اور رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، ولا بین السجدتین، اور نہ دونوں سجدوں کے درمیان ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اس طرح سے اس حدیث کو محرف کیا گیا اور اس کو الٹ دیا گیا، اور اس کے بعد حاشیے میں تفصیل سے لکھا گیا کہ صاحب اس طریقے سے یہ حدیث ہے، اور محدثین کو اس وقت پتہ ہی نہیں چلا، کسی نے اس پہ تعرض نہیں کیا۔ اب آپ تو تحریف کر رہے ہیں
اور محدثین کو کیا پتہ چلے گا؟ وہ بیٹھ کے خواب دیکھیں گے کہ 14ویں صدی میں مولانا آئیں گے اور آ کر کے وہ اس طریقے سے تحریف کریں گے۔ انہی مولانا نے ایک کتاب لکھی تھی 96 صفحے کی، رکعت تراویح، اس کے بارے میں شور کرتے تھے کہ صاحب کوئی فرشتہ جواب لکھے تو لکھے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کا جواب لکھا مولانا نذیر احمد صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس قدر رگڑ کے جواب دیا کہ آج تک دوبارہ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہرحال مولانا نے جو کتاب لکھی اس کتاب میں جگہ جگہ بار بار یہ شکایت کی ہے کہ صاحب انہوں نے فلاں کی عبارت کاٹ لی، فلاں جگہ تحریف کر دی، فلاں جگہ تحریف کر دی، اس طریقے سے تحریف کی انہوں نے۔ تو اللہ کے کلام میں تحریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں تحریف یہ بھی کی جا رہی ہے جیسے کہ یہود کرتے تھے، اور باقی علماء اور عامۃ الناس کے کلام میں تحریف کا تو خیر پوچھیے ہی نہیں کہ کس قدر کی جاتی ہے، اور ان کی کتابوں میں کس طریقے سے عبارتیں کاٹ کاٹ کر کے اور الفاظ کاٹ چھانٹ کر کے مطلب کچھ سے کچھ بنایا گیا ہے، اور لوگوں کو کچھ اور یاد دلانے کی کچھ اور بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ نے فرمایا کہ میری آیتوں کے مقابل میں تھوڑی سی قیمت مت خریدو۔ یہ جو تم نے گدی بنا رکھی ہے، اس گدی کو قائم رکھنے کے لیے میری آیتوں میں تحریف مت کرو۔ مگر کیا ہے، اپنی گدی قائم کرنے کے لیے اس امت کے اندر بھی تحریف کی گئی، اللہ کے کلام میں، اللہ کے نبی کے کلام میں، اور اس کے بعد علماء امت کے کلام میں، اور علماء امت سے ہٹ کر کے اب تو عامۃ الناس سے کلام میں بھی تعریف کی جاتی ہے تاکہ دل کی بھڑاس نکال سکیں۔ ابھی اسی جدے میں چند دن ہو رہا ہے، اردو نیوز کے اندر ایک مضمون چھاپا گیا، فہمی ہویدی کے مضمون کا ترجمہ چھاپا گیا، اور اس کے اندر خوب بھڑاس نکالی گئی اور بڑے زور و شور سے تحریف کی گئی۔ کتنی تحریف کی گئی ہے، میں اس کا ایک منظر آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے ہمارے ساتھ نے کیا، جتنی سرخ جگہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ترجمہ کرنے والے صاحب نے خود بڑھا رکھی ہیں، اپنی طرف سے لکھا ہے اور ترجمے کے نام پر اس کو چھاپا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پرچے کو چلانے والے یا اس کے اندر لکھنے والے بھی یہود کی پیروی کر رہے ہیں، اور بھڑاس کس میں نکالی ہے؟ سلفیوں میں بھڑاس نکالی ہے، پھنکارنے اور بنکارنے کا خوب کام کیا ہے، بھڑاس نکالی ہے، اور بھڑاس نکالنے کے لیے یہود کا یہ عمل کیا ہے۔ دیکھ لیجئے یہ عمل جو ہے سرخ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو اس طریقے سے عبارتیں بڑھاتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کے جرائم کی فہرست گنی ہے، بتائی ہے، اور یہی فرد جرم ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو قیادت اور امامت کے منصب سے گرا دیا۔ ایک اور بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو تو حکم دیا گیا تھا رسول کی پیروی کا اور رسول کی بات ماننے کا، لیکن اسے تو انہوں نے پیچھے پھینک دیا۔ جو کتاب آئی تھی اللہ کی بات والی، اس کو تو انہوں نے اپنی پیٹھ کے پیچھے میں دیا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے نام پر شیطان جن باتوں کو پڑھتے تھے ان کی پیروی کی۔ یعنی ان کے شیاطین، ان کے انسانوں میں جو شیطان تھے وہ کہتے تھے کہ صاحب سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت چل رہی تھی، ہوا پر حکومت ہے، پرندوں پر حکومت ہے، جنوں پر حکومت ہے، شیاطین پر حکومت ہے، ان کی جو حکومت چل رہی تھی تو یہ کچھ کلمات کا کرشمہ تھا، کچھ جنتر منتر وہ جانتے تھے، اس کے پڑھنے کی بنا پر وہ لوگ قابو میں تھے، اور ہم بھی وہ جنتر منتر جانتے ہیں، ہم تم کو بتاتے ہیں۔ اس طرح سے سلیمان علیہ السلام کے نام پر وہ جادو لوگوں میں پھیلاتے تھے اور لوگ ان کی پیروی کرتے تھے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، لیکن ان شیطانوں نے کفر کیا تھا کہ ان کی طرف جادو منسوخ کرتے تھے اور خود جادو لے کر کے چلتے تھے اور لوگوں کو جادو کی طرف بلاتے تھے۔ اسی طریقے سے ہاروت و ماروت جو ہیں ان کے اوپر جو کچھ نازل کیا گیا جادو کی شکل میں اس کی پیروی کرتے تھے۔ بابل کے اندر یہ واقعہ کیا تھا؟ بختنصر نے حملہ کیا تھا اور بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، بنو اسرائیل کو گرفتار کر کے لے گیا تھا اور دریائے خابور کے کنارے عراق میں اچھوتوں کے طریقے سے آباد کر دیا تھا۔ اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے وہاں پر 2 فرشتے بھیجے اور جادو کا علم دے کے بھیجا کہ جاؤ دیکھو ان کا کیا حال ہے۔
جب یہ علماء کی شکل میں آئے، مشائخ کی شکل میں آئے، تو یہود نے بجائے اس کے کہ دین کی پیروی کریں، ان سے طلب کرنا شروع کر دیا کہ صاحب ہم کو جادو سکھا دیجیے۔ اور جب ان سے یہ بات طلب کی جاتی تو وہ کہتے تھے کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، دیکھو جادو تو ہم کو دیا گیا ہے لیکن ہم تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں، اور تم جادو نہ سیکھو کیونکہ یہ کفر ہے، کفر نہ کرو۔ اس کے باوجود وہ کیا کرتے تھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، ان دونوں سے یہ لوگ وہ چیز سیکھتے تھے جس کے ذریعے سے کہ آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال سکے۔ ان جادوگروں سے، ان دونوں فرشتوں سے دین سیکھنے کے بجائے وہ کفر سیکھتے تھے، جس کے بارے میں وہ بتاتے تھے کہ یہ کفر ہے، اس کو سیکھتے تھے۔ اور ان کا کردار کیا تھا اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ پڑوسی کی بیوی کو توڑ لاؤ، شوہر سے اس کا بگاڑ ہو جائے، اس کو اپنی طرف کھینچ لاؤ، اس طرح کا کردار ان کا تھا۔ اب مسلمانوں کے اندر دیکھیے علماء کرام کی ایک ٹیم ہے باقاعدے جو آپ کو بتایا کہ فلاں بیماری کا یہ علاج ہے، فلاں بیماری کا یہ علاج ہے، فلاں چیز ہو جائے تو اس کا یہ علاج ہے، اور ہم علاج کرتے ہیں۔ میں مطلب پاکستان گیا تھا، لاہور میں تھا، وہاں پر ایک صاحب بیٹھے تھے، وہ بتانے لگے کہ میں گیا کہاں پر انٹرویو دینے کے لیے یا کوئی بیان نشر کرنا تھا، اس کو ریکارڈ کرانے کے لیے گئے تو کہا پروڈیوسر صاحب نے کہ وہ فلاں صاحب ابھی آئے تھے اور وہ ان سے کسی نے سوال کیا تھا کہ صاحب یہ بیماری ہے، آپ اس کا کوئی علاج بتائیے، تو انہوں نے کہا تھا کہ بیمار کو ہمارے پاس بھیج دو، ہمارے پاس آیات تھرمامیٹر ہیں، ہمارے پاس آیات تھرمامیٹر ہیں، ہم اس کے ذریعے سے پتہ لگا لیں گے کہ اس کے ساتھ کیا کیا گیا ہے اور اس کا علاج کریں گے۔ اور آپ جائیے، ابھی ہندوستان میں کتاب ملتی ہوگی اعمال قرآنی، تصنیف مولانا اشرف علی تھانوی، اور مولانا نے ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ جب مجھ سے کوئی سوال کرتا میں کوئی بھی آیت بتا دیتا ہوں۔ ایک عورت میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ صاحب میں جب بھی اپنا سر جھاڑتی ہوں، ماں نکالتی ہوں تو ٹیڑھی ماں نکلتی ہے، کوئی دعا بتا دیجیے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ جاؤ اہدنا الصراط المستقیم کر کے اس کو جھاڑو، چنانچہ اس نے اہدنا الصراط المستقیم کر کے بال سنوارنے شروع کیے اور ماں سیدھی نکل آئی۔ دیجیے صاحب، اب اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں یہ آیت اس لیے نازل کیے ہوئے ہے کہ آپ صراط مستقیم کی طلب کریں اللہ تعالیٰ سے، اس کی دعا کریں، اور ہمارے مولانا اس کو بتاتے ہیں ماں سیدھی کرنے کے لیے۔ تو اس طرح کے اعمال آپ کو مسلمانوں میں بہت زیادہ ملیں گے، بلکہ آج بھی آپ کو کتاب ملے گی جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس کو اعمال سلیمانی یا نقش سلیمانی کہا جاتا ہے۔ تو یہود کی یہ خصلت مسلمانوں کے اندر گھسی ہے اور بڑی حد تک گھسی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی کہ اس قدر جمود تھا کہ وہ کسی صورت سے دوسروں کی بات کو، حق بات کو سن نہیں سکتے تھے۔ قالت یہود لیست النصارى علی شیء، یہود نے کہا کہ نصارہ کچھ نہیں، وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، نصارہ نے کہا کہ یہود کچھ نہیں، بالکل غلط اور باطل ہے۔ آج دیکھیے مسلمانوں کے اندر جو جماعت ہیں اس میں بالخصوص ان میں سے جو غلط جماعتیں ہیں وہ صحیح جماعتوں کے بارے میں کیا تاثر دیتی ہیں کہ صاحب باطل ہیں، بزرگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، بالکل غلط ہے اور ان کی کوئی بات نہیں سنتے، اس طرح سے آپ کو بہکاتے ہیں۔ حالانکہ حق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے قرآن مجید کی شکل میں، اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے حدیث کی شکل میں۔ آج قرآن و حدیث کا نام لیجئے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بچھو نے ڈنک مار دیا ہے، اس طریقے سے نفرت کرتے ہیں اور اس طرح قرآن و حدیث سے بھاگتے ہیں اور بزرگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا بزرگوں کی پیروی مت کرو۔ جانتا تھا اللہ تعالیٰ کہ بزرگوں کے حوالے سے ایک دین کھڑا کیا جائے گا، لہذا اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے ہی اتار دیا تھا کہ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ دوسرے اولیاء کی، دوسرے بزرگوں کی پیروی مت کرو۔ مگر کس قدر جرأت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو پڑھ کر کے طاق پر رکھ دو، اس کو سمجھنے کی کوشش مت کرو اور بزرگوں کی پیروی کرتے چلے جاؤ۔ بزرگوں نے فرمایا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے، بزرگوں نے ایسا کیا ہے، بزرگوں سے سنا ہے،
بس بزرگوں کی جو رٹ چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ ختم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم، اب کچھ نہیں ہے، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور اس طریقے سے اس امت نے یہود کا انداز اختیار کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ان کے قدم بقدم چلو گے، تو آج قدم بقدم چلا جا رہا ہے، اور اس امت میں ایسے لوگ ہو چکے ہیں جو برابر انہی کے قدم بقدم چل رہے ہیں۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، اور ادارے کی طرف سے یہ رخصہ آ چکا ہے خطاب شروع کرنے سے پہلے کہ سوال سمیت 11:30 بجے تک سلسلہ ختم کر دیں۔ اس لیے میں ان چند باتوں پر سلسلہ ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہود و نصارہ کے طریق سے بچائے، اور جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر، اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہم کو چلنے کی توفیق دے۔ اللہم آمین، جزاکم اللہ خیر۔ ابھی آپ نے فضیلت شیخ صفی الرحمن مبارک پوری حفظ اللہ کا مفصل خطاب سماعت فرمایا امت مسلمہ اور بنی اسرائیل کے عنوان پر۔ سامعین اکرام، ابھی چونکہ اس کیسٹ میں خالی جگہ باقی ہے، ہم آپ کی خدمت میں دوسری کیسٹوں کی جھلکیاں ریکارڈ کر رہے ہیں جنہیں ہم سے رابطہ کر کے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ لیجیے سماعت فرمائیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم اگر ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ ہدایت احکام کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ ہدایت عقیدے کے سلسلے میں ہو، تو اسی قرآن مجید سے حاصل ہو سکتی ہے، اور یہی قرآن مجید ہم کو صحیح راستہ بتا سکتا ہے۔ اور پھر یہ قرآن مجید جو راستہ بتائے گا وہ معمولی درجے کا صحیح نہیں ہے، بلکہ التی ہے اقوم، جو سب سے زیادہ درست اور سب سے زیادہ صحیح راستہ ہے۔ اس قرآن مجید کی سب سے پہلی مکمل سورہ جو نازل ہوئی بیہقی کی ایک روایت کے مطابق وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو عبادت فرض کی وہ نماز ہے، اور سب سے پہلے جو سورت نازل فرمائی وہ سورہ فاتحہ ہے، تاکہ بندے اسی سورہ فاتحہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنے مطلب کا سوال کریں، اور اسی لیے سورہ فاتحہ کو نماز میں پڑھنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بغیر نماز ہی صحیح نہیں قرار دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص فاتحۃ الکتاب کو نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہے، کیونکہ نماز پہلی عبادت ہے جو مقرر کی گئی، اور فاتحۃ الکتاب پہلی سورت ہے جو نماز میں پڑھنے کے لیے نازل فرمائی گئی۔ ایک حدیث تفصیل سے آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے درمیان، اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کھڑا ہوتا میرے سامنے اور کہتا کہ الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو میں کہتا ہوں کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید کی۔ پھر جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ ایک بدلے کا دن ہے، اور بدلے کے دن کا میں مالک ہوں، میری ملکیت کا اس نے اقرار کیا۔ اس کے بعد جب کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے درمیان ہے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ ایک طرف تو وہ اقرار کرتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بندے اور میرے درمیان ہے، وَلِعَبْدِی مَا سَأَلَ، اور میرا بندہ جو کچھ مانگتا ہے وہ اس کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کا وہ سوال کرتا ہے۔ تو اس سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جن سوالات کے کرنے کا ڈھنگ سکھایا ہے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے، سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ ہم روزانہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں،
اور 20-25 رکعتیں پڑھتے ہیں فرض اور نفل ملا کر کے، ان سب میں ہر رکعت کے اندر اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے، درست راستے کی ہدایت دے۔ صحابہ کرام کا کیا حال تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، وہ جب خلیفہ بنائے گئے تو عرب میں ارتداد کی لہر پھیل گئی، ہر طرف لوگ مرتد ہوتے چلے گئے، لیکن انہوں نے مدینے سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جو ملک شام جانے والا تھا، رومیوں کی قوت سے ٹکرانے کے لیے جانے والا تھا، اس کو انہوں نے بھیجنے پر اصرار کیا، اور صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام مخالف تھے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، موسم اچھا نہیں ہے، مخالفین کی تعداد بہت زبردست پڑی ہوئی ہے، لہذا اس لشکر کو انہیں بھیجیے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا ہے اور جو جھنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے باندھا ہے اس کو میں کھول دوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مدینے میں امہات المومنین کی ٹانگیں کتے کھینچیں تب بھی میں ان کو بھیج کے رہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا لشکر یا تیار کیا ہوا لشکر روکا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ ایمان تھا، وہ قوت تھی جو قرآن مجید کے ذریعے سے ان کو حاصل ہوئی تھی۔ یہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کھڑے ہو کر کے جو آیت پڑھتے ہیں، دیکھیے اس کے اندر کس طرح سے اس معاملے کی طرف اشارہ ہے۔ وہ کیا پڑھتے ہیں؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا رہا ہے تو وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ یعنی مشرکین نے یہ بات جو کہی تھی، یہ بات خالی خولی نہیں تھی یا آزمانے کے لیے نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اگر آپ واقعی تبدیلی کر دیتے تو یہ لوگ آپ کو بالکل پکا دوست بنا دیتے، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ ایسی صورت میں یقیناً یہ لوگ آپ کو خلیل بنا لیتے۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا تو آپ تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے، ذرا سا جھکنے کی بات ہے، لیکن ذرا سا اگر آپ جھک جاتے تو آپ کا نتیجہ کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذا لأذقناك ضعف الحیات وضعف الممات۔ ایسی صورت میں اے نبی ہم آپ کو ڈبل سزا اس دنیا میں دیتے اور مرنے کے بعد دیتے۔ اب سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست دھمکی دی ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا ان کی طرف جھک جاتے تو ہم آپ کو اس دنیا کی زندگی میں بھی ڈبل سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی ڈبل سزا دیتے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ اس لیے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے رسول کی کتاب چھوڑ دی، وہ اکبو علی کتب علمائہم، اور اپنے علماء کی کتابوں پر جھک پڑے، علماء کی کتابوں پر جھک پڑے، یعنی اس کی پیروی شروع کر دی اور اپنے رسول کی کتاب کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو اب اس امت میں بھی دیکھیے یہی مرض آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب ہے، یعنی آپ کے احادیث کو جن کتابوں میں جمع کیا گیا ہے اس کو تو چھوڑ دیا گیا ہے، اور علماء کرام نے جو کتابیں لکھی ہیں اس پر لوگ ٹوٹ پڑے ہیں، اس پر متوجہ ہو گئے ہیں کہ فلاں صاحب بھی تو بڑے مولانا تھے، شیخ الحدیث تھے، انہوں نے یہ کتاب جمع کی ہے لہذا اس کو پڑھنا چاہیے۔ شیخ الحدیث ہو کر کے غلط بات کہہ سکتے ہیں؟ بھائی شیخ الحدیث ہو کر کے کون نہیں غلط بات کہہ سکتے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کو بیان کیا ہے